شہر میں ایک ایسا انسان رہا کرتا تھا، ایک ایسا شخص رہا کرتا تھا جو بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، تو اتنا زیادہ بیچارہ غریب تھا کہ اتنی غریبی اس کے یہاں پہ تھی کہ اگر ایک ٹائم کھا لیا تو پھر دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں، شام کا کھایا ہے تو پھر یہ نہیں پتا کہ صبح کیا ہوگا، صبح کھایا ہے تو شام کا پتہ نہیں۔ ایسا غریب تھا، مزدوری کے لیے بھی جاتا تھا تو کوئی رکھتا تھا کوئی نہیں رکھتا تھا، کبھی کام مل گیا کبھی نہیں مل گیا۔ ہوتا نا ایسا کہ بہت لوگ ہوتے ہیں بیچارے کام کی تلاش میں نکلتے ہیں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی کرتے ہیں اور کبھی مالک واپس بھیج دیتا ہے۔ تو ایسی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، زندگی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں بہت زیادہ ہراس ہو کر، بہت زیادہ اپنے میں غمگین ہو کر، اور اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ کاش میں اتنا غریب کیوں رہ گیا، کاش میں ایسا کیوں رہ گیا، کاش میں بہت زیادہ مالدار ہو جاتا۔ تو دیکھو، مالدار ہونا ہی یہ ایک بڑی بات نہیں ہے۔ انسان مالدار ہو اور ساتھ میں انسانیت بھی اس کے اندر ہو، دوسرے کا درد بھی ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حوصلہ بھی اس کے اندر ہو، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں اپنے لیے تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مالدار بنائے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں ایک نیک انسان بنائے، اور ایسا انسان کہ ہمارے اندر انسانیت آئے، دوسرے کی مدد کرنے کا ہمیں حوصلہ ملے، یہ دعا کیا کریں۔ تو یہ انسان جو تھا ایک دن کام کرنے کے لیے گیا، تو جہاں پہ کام کیا تھوڑے پیسے ملے تو اس نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ دوسرے دن پھر مزدوروں کے اڈے پر گیا۔ اب مزدوروں کا اڈا ہوتا ہے بہت جگہ، ہمارے یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگا۔ تو مزدور بیچارے جا کے وہاں پر اپنا کھانا وغیرہ ساتھ میں لے جا کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی جس کا بھی کام ہوتا ہے وہ اپنا کام کروانے کے لیے وہاں سے ان کو لے جاتا ہے۔ اچھے اچھے مزدوروں کو چھانٹ لیا جاتا ہے، جو کمزور بیچارے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں لے جاتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے روز جاتے ہیں اور روز واپس آ جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں لے جاتا۔ تو ایسا کیا کرو کہ اگر 2 آپ تگڑے مزدوروں کو لے جا رہے ہو تو ایک کمزور کو بھی لے جایا کرو، اس لیے کہ یہ بھی مزدوری کے لیے گئے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں اور انہیں بھی اپنے گھر کا خرچ دیکھنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ سب وہی لے گئے تو یہ بیچارے پھر کون لے جائے گا ان کو؟ ان پر رحم کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہاں بھیا، یہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا بھی اچھا کریں گے اور اس نے دل سے دعا دے دی تو یہ اللہ رب العزت بہت راضی ہوتا ہے ان باتوں سے کہ آپ اس کے مخلوق کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں، ان بندوں کی جو بہت کمزور ہیں، ہاں ان بندوں کی آپ مدد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوتا ہے۔ تو یہ شخص کام کرنے کے لیے گیا، ایک دن تو کام مل گیا، دوسرے دن کوئی کام پہ نہیں لے گیا، تیسرے دن بیچارہ گیا تو ابھی اس کے ہاں کھانا بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں باقی بچا کہ جو یہ اپنے بچوں کو کھلاتا، اور اپنے ساتھ میں مزدور تو کھانا باندھ کے لے جاتے ہیں، تو یہ کھانا بھی نہیں باندھ کے لے گیا، مزدوروں کے اڈے پہ بیٹھا رہا، کوئی نہیں لے گیا۔ دوسرے دن گیا، مزدوروں کے اڈے پر بیٹھا رہا، کوئی نہیں لے گیا۔ تیسرا دن ہو گیا، مزدوروں کے اڈے پہ بیٹھا رہا، کوئی نہیں لے گیا۔ مایوس ہو گیا، غمگین ہو گیا کہ کیا بات ہے، آخر مجھے کوئی لے کیوں نہیں جاتا؟ آخر میں اتنا تو کمزور بھی نہیں کہ کوئی مجھے اپنے کام پہ نہ رکھے۔ اور 3-4 دنوں سے لگاتار وہ مزدوروں کے اڈے پہ جاتا رہا، لیکن کوئی اسے نہیں لے گیا۔ مایوس ہو گیا، غمگین ہو گیا، آ گیا بچوں کے پاس۔ بچوں نے کہا، ابا ہمارے لیے کھانا لائے ہیں، ہمیں بھوک لگی بہت تیزی کے ساتھ۔ ابا کچھ لائے ہو؟ اگر کچھ لائے ہو تو دو نہ کھانے کو، آپ کچھ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ مایوس تھا، غمگین تھا، رونے لگا، کہنے لگا، میرے بچوں آج بھی نہیں کوئی لے کے گیا۔ مایوسی کے ساتھ جب اس کے آنسو نکلے، اور جب کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یاد رکھو
کسی کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نکلے تو پھر اس کا انجام بہت سخت ہوگا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے آنسو پوچھے اور اپنے بچوں سے کہا بچوں تم صبر کرو، ہمارے یہاں کا قاضی جو ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ بڑی مدد کرتا ہے، تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دے. آپ لوگ یہیں رکو، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے لیے پھر کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کے لیے کھانا لاتے ہیں. آپ صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہے. صبر کرو گے تو فائدے میں رہو گے، ثواب بھی ملے گا. بچے تھوڑا سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے آپ. وہ مزدور انسان، وہ غریب انسان چلا گیا کہاں؟ قاضی صاحب کے یہاں پہ، اور آس لے کے گیا تھا کہ آج مجھے یہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. کسی کی آس کو، کسی کے بھروسے کو توڑنے مت دینا کبھی، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آس لے کے آتا ہے، ایک بھروسہ لے کے آتا ہے. کسی کے پاس بھی کوئی جاتا ہے ایک آس، ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ یار وہاں سے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن جب وہی اس بھروسے کو توڑ دے تو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو دل توڑنے کی سزا بہت ہوتی ہے، یہ اس کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو کسی کے دل کو نہ توڑیں. آپ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ پائے، دعا کریں اللہ سے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. ورنہ وہ سجدے میں سر رکھ کے اور اللہ کی بارگاہ میں اگر رو دیا تمہاری وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ہاں، یہ گیا قاضی صاحب کے پاس بڑی عاجزی کے ساتھ اور کہنے لگا حضور ایسی ایسی بات ہے، مزدوروں کے اڈے پہ جاتے ہیں، کوئی مزدوری کے لیے نہیں رکھتا. آپ کی بارگاہ ہمیں اس لیے آئے ہیں کہ آپ تھوڑی سی مدد کریں ہماری. ہمارے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. روز گھر جاتے ہیں خالی ہاتھ، بچے کہتے ہیں کہ ابا کچھ لائے کھانے کے لیے. اب بھوکے بچے، اب ان کے بھوکے پیٹ کو دیکھتے ہیں نا، بڑا ترس آتا ہے. آپ کچھ نہ کچھ ہماری مدد کر دیں سرکار، آپ کی بارگاہ میں بڑی آس لے کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس بڑی تمنا لے کے آئے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہے، آپ ظہر میں آنا، آپ کو پیسے بھی دے دیں گے، آپ کو کھانے کا سامان بھی دے دیں گے. کہا ٹھیک ہے ظہر میں آئیں گے. اب یہ شخص انتظار کرنے لگا ظہر کا کہ جلدی جلدی ظہر کا وقت ہو جائے، ظہر کا ٹائم ہو جائے تو جائیں ہم. بہت دیری، اچھا جب کسی چیز کا آپ انتظار کرتے ہیں ٹائم بہت دیر سے کٹتا ہے. ظہر کا ٹائم ہوا تو بڑا خوش ہوا اور خوشی خوشی چلا گیا. کہاں؟ قاضی صاحب کے پاس. جانے کے بعد کا قاضی صاحب آپ نے کہا تھا ظہر کے بعد آنے کا، نہیں میں ظہر کے بعد آیا ہوں. قاضی صاحب نے کہا اچھا ظہر کا ٹائم ہے، عصر میں آنا. عصر کے بعد آنا، آپ کو کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا اور پیسے بھی دے دیے جائیں گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر تھوڑا مایوس ہوا، واپس آیا، لیکن آس لگی تھی، بھروسہ تھا کہ عصر کے بعد بلایا تو عصر کے بعد دیں گے. عصر کے بعد جب گیا تو قاضی صاحب نے کہا اچھا عصر کا ٹائم ہے، آپ مغرب بعد آنا، آپ کو کھانے کا سامان بھی دے دیا جائے گا اور پیسے بھی دے دیے جائیں گے. اب اس کا بھروسہ ٹوٹنے لگا کہ یار فجر میں ظہر بتایا تھا، ظہر میں عصر، عصر میں مغرب، یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں. ایک ٹائم دے رہے ہیں اور پھر میری مدد بھی نہیں کر رہے. کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے مغرب بعد. جب مغرب کا ٹائم ہوا تو قاضی نے کہا نہیں عشاء کے بعد آنا. جب عشاء کا ٹائم ہوا اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے نا، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. قاضی نے کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے ایک وقت دیا، ٹائم دیا، فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، اور اب کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ پہلے مجھے بتا دیتے. آپ غریب کے ساتھ کھیل رہے ہو، آپ غریب کے آنسوؤں کے ساتھ کھیل رہے ہو. آپ نے مجھے آس، مجھے بھروسہ دیا، مجھے تسلی دلوائی، اب آپ میرا دل توڑ رہے ہو. قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا اور چلے جاؤ، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کھانے کا سامان نہیں. اس نے کہا پہلے ہی مجھے بتا دیا ہوتا تو میں اتنے چکر کیوں لگاتا. نہیں کوئی بات نہیں جاؤ. اس غریب انسان کا دل ٹوٹ گیا، اور دل توڑنے کی سزا آپ سمجھ سکتے ہو. دل ٹوٹ گیا اس کا، واپس لوٹ رہا تھا، آنسو آنکھوں میں آنسو تھے. اور ایک بات یاد رکھیں، کسی کی وجہ سے آنکھ میں آنسو نہیں جانے پائے. آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں اگر آنسو چلے گئے تو آپ اپنا انجام دیکھیں، بہت برا ہوگا.
اب اس غریب کے آنکھ میں جو آنسو تھے اس قاضی کی وجہ سے، قاضی سبب بن گیا آنکھ میں آنسو لانے کا. غریب انسان کی آنکھ میں آنسو، روتا ہوا جا رہا تھا. راستے میں ایک نصرانی ملا. نصرانی نے جب دیکھا اس غریب انسان کو روتے ہوئے تو نصرانی بولا، اے شخص، تجھے کس چیز نے رولا دیا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ نا. اگر کسی نے مارا ہے، کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے بتائیں، میں اس کو ماروں گا، میں اس کو سزا دوں گا، میں آپ کا بدلہ لوں گا. اس نے کہا، اے انسان، مجھے کسی شخص نے نہیں مارا، مجھے کسی انسان نے نہیں مارا، بلکہ مجھے غریبی نے مارا ہے. غریبی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. مجھے بھوک نے مارا ہے، بھوک کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. اس نصرانی نے کہا، اچھا کیا واقعہ ہے؟ کس بات پہ آپ آنسو نکال رہے ہیں؟ کس بات پہ آپ کے آنسو نکل رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا پوری بات. دیکھو بھائی، ایسی بات ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. اور میں اس قاضی کے پاس گیا تھا تو قاضی نے مجھے فجر میں بول دیا کہ ظہر میں آنا، ظہر کے بعد بولا عصر میں آنا، عصر کے بعد مغرب، عشاء کا ٹائم دیا. لیکن اب میں جب گیا ہوں عشاء کے ٹائم، عشاء کے بعد، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا مدد، میں آپ کو کھانا بھی نہیں دے سکتا، میں آپ کو پیسے بھی نہیں دے سکتا. اور اس نے میرے دل سے کھیلا ہے، میرے آنسوؤں سے کھیلا ہے، میری غریبی سے کھیلا ہے. مجھے بھروسہ دیا، مجھے تسلی دی، اور مجھے بھگا دیا. اور اس نے کہہ دیا کہ جاؤ، اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اب مجھے بتاؤ، میرے بچے بھوکے، میں ان کو تسلی دے کے آیا، میں ان کو آسرا دے کے آیا کہ آپ رکو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر کے آتا ہوں. اب مجھے بتاؤ، میں اپنے بچوں کے سامنے کیا لے کے جاؤں گا؟ میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے بچے بھوک سے نڈھال ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے، اب مجھے رونا نہیں آئے گا تو کیا ہنسنا آئے گا؟ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں سب. کیا غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ میری غریبی کا یوں مذاق اڑا دیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے، نصرانی نے کہا، میرے بھائی، کندھے پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، کہا، سنو، آپ اپنے آنسو پوچھ لو. اگر تمہاری اس نے مدد نہیں کی تو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہوں. بالکل نہیں رونا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، تمہیں پیسے بھی دوں گا. آنسو پوچھ لو اپنے. یہ مت سمجھو کہ تمہارا یہاں کوئی نہیں ہے. انسانیت بہت بڑی چیز ہے. ہم نصرانی ہیں تو کیا ہوا، لیکن انسانیت ہے ہمارے اندر. اور انسانیت کی وجہ سے میں یہ نہیں دیکھتا کہ دھرم کون سا ہے اور کون سے دھرم کا شخص ہے میرے سامنے. مدد کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ سب عطا کیا گیا ہے، تو اس لیے نہیں کہ میں اکیلے کھاؤں گا بیٹھ کے، میں لوگوں پر غرور دکھاؤں گا، گھمنڈ دکھاؤں گا، تکبر کروں گا. نہیں، مجھے اگر یہ دولت ملی ہے، مجھے عزت و شہرت ملی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی مدد کرنے کے لیے. اور میں صاحب استطاعت ہوں، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو اپنے آنسو پوچھ لو، میں ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا. اس نے تسلی دی، اس نے آنسو پوچھے اور خوش ہو گیا. نصرانی اپنے گھر لے گیا. پہلے تو اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس کو کھانے کا سامان دیا، کھانا دیا، کہا یہ بچوں کو کھلانا. اور کہا سنو، کچھ دینار دیے، اور زیادہ دینار تھے، کہا یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے. یہ انسان بڑا خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر پہ گیا. بچوں نے دیکھا کھانا، تو جیسے ہی انہوں نے منہ میں لقمہ رکھا، ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ. بھوکے تو بہت تھے. جو شخص بھوکا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں جو نکلتی نا، دل سے دعا دیتا ہے، دل سے دعا دیتا ہے. آپ کسی کی دیکھ لینا مدد کر کے، وہ دل سے دعا دے گا، وہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ. اس نے دعا کی، ان کے بچوں نے دعا کی، اس نے بھی دعا کی. جیسے انہوں نے کھانا کھایا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ان کے بچوں نے اور کہا، اے پروردگار، اے میرے رب، جس نے میرے منہ میں لقمہ دیا ہے، جس نے ہمیں کھانا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے خوش کر دے. جس نے آج ہمیں خوش کیا ہے، یا اللہ تو اسے بھی خوش کر دے، اور اتنا خوش کر دے کہ وہ راضی ہو جائے. بہت زیادہ خوش کر دے، اسے بہت زیادہ عطا کر دے. دل سے دعائیں دی، ایسی ایسی دعائیں دی کہ میں لفظوں میں پرو کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. کوئی بات نہیں. ادھر قاضی صاحب سو گئے. قاضی سویا، سونے کے بعد اس نے خواب دیکھا. رات میں اس نے خواب دیکھا
کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ ہے، اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک محل جو کہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات یاقوت کا بنا ہوا محل اسے دکھا۔ اس نے سوچا کہ چلو اس محل کے اندر چلتے ہیں۔ جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر دربان کھڑے تھے، انہوں نے اسے باہر پھینک دیا، کہا یہ محل تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہا یہ محل کس کا ہے اور کس کے لیے ہے؟ کہا یہ محل تو تیرا ہی تھا لیکن اب تیرا نہیں رہا۔ کہا کیوں؟ اب میرا کیوں نہیں رہا؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا تیرا محل تھا لیکن تو نے اپنے محل کو ختم کر دیا، تو نے اپنی نیکیوں کو ختم کر دیا، اب تیرا یہ محل نہیں رہا بلکہ یہ محل ایک نصرانی کا ہو گیا ہے، اس نصرانی کا جس نے اس کی مدد کی تھی، جو تیرے پاس آیا تھا مدد کے لیے، تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو نے اسے اپنے دروازے سے بھگا دیا تھا کہ نہیں نہیں میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ جب جا رہا تھا تو نصرانی نے اسے بلایا، اس کو پیسے دیے، اس کو کھانا دیا اور اس کی مدد کی، تو اللہ پاک نے تیرے محل کو تجھ سے ختم کر دیا۔ اب یہ تیرا محل نہیں رہا، اب تو یہ اس کا محل ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دوڑتا ہوا اسی نصرانی کے یہاں پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا سنو تم نے اس کی مدد کی؟ کہاں مدد کی؟ کہا سنو جنت میں تمہارے نام سے ایک بہت بڑا محل بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ کہ میں ابھی خواب دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ محل میرا تھا اور تم نے اس کی مدد کر دی، تو وہ محل اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، تو تم وہ محل مجھے واپس کر دو۔ کہا کیسے؟ کہا وہ نیکیاں مجھے دے دو، جتنی تم نے مدد اس کی ہے اتنے مجھ سے پیسے لے لو۔ اس نے کہا اچھا ایسا کیوں؟ کہا وہ محل میرا ہو جائے گا۔ کہا تمہیں ہی محل کی چاہت ہے، مجھے نہیں ہے، اور تمہارے دروازے پر گیا تھا وہ تو تمہاری ہی برادری سے تھا، تو تم نے کیوں مدد نہیں کی؟ میں نصرانی ہو کے میں نے مدد کی۔ کہا سنو اس محل کے تم حقدار نہیں ہو، اس لیے کہ تم نصرانی ہو۔ تو نصرانی نے کہا سن، جو خواب ابھی دیکھ کر تو آیا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، وہی خواب ابھی میں نے دیکھا ہے، اور میں نے اس محل کو دیکھا ہے جس محل کو دیکھ کر تو آیا ہے، اور میں نے تو خواب کے اندر ہی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب تو بھی گواہ ہو جا، میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہا تو میرے پاس اس لیے آیا کہ میری نیکی لے لے اور محل کا حقدار تو بن جائے؟ نہیں، انسانیت بہت بڑی چیز ہے، اگر انسانیت نہیں تیرے اندر تو کہے کا انسان ہے؟ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ تم لوگوں کو تکبر کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزتوں شہرتوں کا مالک بنایا، اتنی زیادہ دولت دی، اب وہ اس کی مخلوق کو تکبر کی، غرور کی وجہ سے، غرور گھمنڈ کی نگاہ سے دیکھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، اسی پر خوش رہو، اور اس کی مخلوق کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کی مدد بھی کرو، کیونکہ ایسا ہے مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مدد کرنے سے تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مدد کرنے سے مال و دولت بڑھتا ہے۔ اگر ایک خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 10 عطا فرمائے گا، 10 خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 100 عطا فرمائے گا۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں آپ خرچ کر کے تو دیکھو، راہ خدا میں آپ لٹا کے تو دیکھو، پھر دیکھو کتنا زیادہ ثواب ملتا اور کتنا فائدہ